أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. وصلى الله على النبي الكريم. سورة آل عمران. اس سورت کا تعارف یہ ہے کہ القضاء الالہیہ، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی ہی الوہیت ہے اور اللہ نے ہی اس زمین پر انسانوں کو بھیجا ہے اور اللہ نے ہی ان کو یہاں رہنے کا نظام الحیات سمجھایا ہے. الالوہیت الالہیہ، الاحکام الالہیہ، کہ اللہ نے ان کو اپنے احکام سکھائے کیونکہ الوہیت ایک اللہ کے پاس ہے. تو اب فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اشارہ کر دیا پوری سورت کے سمجھانے کا ابتدائی آیات میں. جس طرح کوئی اپنا بیان خطاب شروع کرتا ہے تو ابتدائی کلمات میں اپنی تقریر کا موضوع، اپنے خطاب کا عنوان سمجھا دیتا ہے، تو اسی طرح قرآن کی ہر سورت اپنا موضوع خود بیان کر دیتی ہے. ان ابتدائی آیات کے ساتھ ساری سورت جڑی ہوئی ہوتی ہے. یہاں فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو. جب تمہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یہ سورۃ الفاتحہ میں معلوم ہو چکا. الحی القیوم، یہ سورہ البقرہ میں معلوم ہو چکا کہ وہی ہر شے سے پہلے، ہر شے کے بعد، اول و آخر سے آخر میں وہی اللہ ہے. الحی، ہمیشہ سے زندہ. القیوم، ہر ایک چیز کو تھامنے والا وہی اللہ ہے. تو جب ہر ایک چیز پر زندہ وہی، ہر ایک سے پہلے وہی، ہر ایک کے بعد وہی، ہر ایک چیز کو تھامنے والا وہی، تو پھر کون ہے جو اپنی مرضی چلا سکے یا اپنی مرضی چلانے میں مستقل ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے. القیوم، صرف اور صرف اللہ ہی ہر کسی کو تھامنے والا ہے. اس کے جسم کو، اس کی روح کو، اس کے کھانے پینے کو، اس کے امر کو اور اس کی نہی کو. جب اللہ ہی تھامنے والا ہے تو پھر اللہ نے انسان کی روحانی ضرورت کو اور اس کے آداب کو بتانے کے لیے ایسے تھاما کہ اللہ نے ان پر کتاب نازل کی. صرف ان پر نہیں بلکہ ان سے پہلے تورات و انجیل بھی نازل کی. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اور فرمایا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، آپ پر بھی کتاب نازل کی کیونکہ اللہ نے ہی تھامنا ہے نا تمہیں کہ کس طرح تم رہو گے، کس طرح تم نے کرنا ہے. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور یہ کتاب جو نازل کی ہے اس کے اندر خصوصی کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو حق اور باطل کو نکھار کے رکھ دیتی ہیں. تو اشارہ کر دیا کہ میں اللہ ہی اپنے فیصلے چلا سکتا ہوں اس زمین پر، کوئی اور طاقت ہے ہی نہیں. اگر کوئی طاقت ہے تو وہ سامنے ہے، سب جھوٹ ہے اور کچھ نہیں. تو اس لیے القضاء الالہیہ. اب پوری سورت جب پڑھتے ہیں، قرآن کو بھی اللہ نے نازل کیا اور قرآن کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو فرقان سے جن کا تعلق ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیزیں ہیں. تو دو قسم کی چیزیں گویا سورہ آل عمران میں بیان ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نزل علیک الکتاب فرمایا اور پھر فرمایا وانزل الفرقان. تو وہ قضائے الالہیہ، اللہ کے فیصلے، اللہ کے قضیے، اللہ کے فیصلے دو قسم پر مشتمل ہیں. نمبر ایک ہدایات القرآن و خطابات الفرقان. ہدایات القرآن، اللہ کے قرآن کی رہنمائی، اور خطابات الفرقان کہ اللہ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جو چیزیں بتائی ہیں ان کے کچھ خطابات کیے ہیں. جب ہم پوری سورہ آل عمران پڑھیں گے تو وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ خطابات ہیں، اور ہر خطاب ایسا عمدہ ہے کہ اگر اس کو کوئی اپنا لے تو حق اور باطل نکھرتے ہوئے نظر آئیں گے. کبھی حق اور باطل آپس میں
ملیں جلیں گے نہیں۔ اور اسی طرح پچھلی صورت میں اللہ نے احکام کے ذریعے رہنمائی کی تھی، تو ان احکام پر کوئی اسپیشل جملے اور تاکیدات آئیں گی جن کو اللہ کریم ہدایات القرآن سے تعبیر کریں گے، کیونکہ دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا، نزل علیک الکتاب بالحق اور فرمایا وانزل الفرقان۔ تو اب دیکھا خطابات کے ساتھ فرقان لگا ہوا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان نکھرے ہوئے فیصلے جو حق کو باطل کے ساتھ کبھی ملنے نہیں دیں گے۔ مثلا لا تتخذوا اليهود والنصارى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، اس قسم کی چیزیں کہ مومنوں کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ وغیرہ ذالی کا۔ تو یہ خطابات الفرقان ہے، اور ہدایات وہ جو رہنمائیاں پچھلی صورت میں مل چکی، احکام ہی احکام تھے پچھلی صورت میں، اگر کوئی تفصیل سے پڑھے تو وہاں حیران ہو جائے گا کہ احکام ہی احکام ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ نے انہی احکام پر کوئی اسپیشل تاکیدات فرمائی۔ تو اب اس صورت کے لیے جو دعویٰ ہے اس کا عربی عنوان یوں ہے کہ الالہ الحی القائم لکل شیء هو اللہ، کہ الہ جو حاکم مطلق ہے، الحی ہمیشہ سے زندہ، القائم لکل شیء ہر چیز کو ہر چیز میں تھامنے والا، هو اللہ وہ ایک اللہ ہے، الالہ الحی القائم لکل شیء هو اللہ۔ تو پھر اس گویا قضائے الالہیہ اس کا تعارف ہوگا، یہ تو دعویٰ ہے، یعنی اس صورت کے اندر مختصراً بتائیں کہ کیا چیز بیان ہوگی۔ بھئی اللہ کے فیصلے کچھ بیان ہونے ہیں، وہ فیصلے مرتب ہوں گے پچھلی صورت کے احکام کے اوپر، احکام دے کر اللہ نے وہاں پر کچھ فیصلے بنائے۔ جس طرح کوئی آپ کہیں غیر آباد جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں جا کر آپ اپنی ملکیت میں ساری زمین کر لیتے ہیں، تو وہاں پر آپ اپنا قانون بناتے ہیں، اپنے احکام نافذ کرنے لگ جاتے ہیں، بھئی یوں ہوگا۔ پھر ان احکام کی کوئی اتار چڑھاؤ ہونے لگے، کسی سے کوئی اس کو توڑنے لگے، تو پھر آپ اس پر اپنے فیصلے صادر کریں گے کہ دیکھیں میرے پھر یہ فیصلے ہیں، ان احکام پر چلتے رہنا، نہیں تو یہ ہوگا پھر یہ ہوگا۔ تو یہ اللہ نے انسانوں کی سرزمین بسائی، وہاں پر اللہ نے کچھ احکام دیے اور ان احکامات کے ساتھ کچھ فیصلے اپنے مرتب کیے۔ تو سورہ آل عمران اس انداز سے پڑھنے سے تعلق رکھے گی کہ القضائے الالہیہ دیکھیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ سورہ آل عمران کیوں نازل ہوئی تو آپ بتائیں گے اللہ نے اپنے یہاں کچھ فیصلے سنائے ہیں، ان فیصلوں کو تفصیل سے پڑھیں تو بہت سارے فیصلے ہمیں نظر آئیں گے۔ تقریباً بڑے بڑے اللہ کے فیصلے ہوں گے، 15 تک یہ اللہ کریم سمجھائیں گے، سکھائیں گے، اور پھر کچھ تاکیدات ہوں گی، اور پھر اللہ کریم کچھ نہ کچھ ترغیبات دیتے رہیں گے، یہ اس صورت کے اندر۔ تو یہ اس صورت کا تعارف ہے کہ یہ ایک فیصلوں والی صورت ہے کہ اللہ نے زمین کی دھرتی بسائی انسانوں سے اور پھر ان کے ذمے کچھ احکام لگا کر فیصلے بتائے۔ سورہ الفاتحہ الالوہیۃ الالہیہ، سورہ البقرہ الاحکام الالہیہ، اور سورہ آل عمران القضائے الالہیہ۔ یہ تھا سورہ آل عمران کا تعارف۔ وما علینا الا البلاغ۔